میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب خدا ان کا کلام سننے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ آپ کا دھیان خیال، آپ کے سوچ ارادے تھوڑی دیر کے لیے کچھ اور سوچنے سے ہم اپنے آپ کو روکیں گے اور خدا ان کا کلام سنیں گے۔ کتنے لوگ تیار ہیں کیا کرنے کے لیے؟ کتنے لوگ تیار ہیں کہ وہ پوری تندہی کے ساتھ خدا ان کا کلام سنیں گے؟ وعدہ بھی کر لیں، وعدہ کر لیں، ادھر ہی سر جھکائیں یہیں پہ، اور خداوند سے کہیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور خداوند سے کہیں، میرے پیچھے پیچھے کہیے، سب اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند سے ایک وعدہ کریں۔ میں گل خدا دی سونا گا جد کرے گا کلام، میں گل خدا دی سونا گا جد کرے گا کلام، کہ اوتے اپنے بندیاں نال پاک لوکاں نال تمام، کہ اوتے اپنے بندیاں نال پاک لوکاں نال تمام۔ اے باپ، ہم سب گا کر اور اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تیرا کلام سنیں گے، تاکہ یہ کلام ہمارے اندر سے گزر جائے، ہماری ہر ایک کمی بیشی کا چارہ کرے اور اپنی بزرگی میں چھپا لے۔ اے باپ، تیرا ہاتھ بڑھے، تیرے پاک روح کی حکمت دنائی ایک ایک کے ساتھ ٹھہرے اور وہ سلامتی کا کلام سن سکے۔ مسیح یسوع کے قادر اور جلائی نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ حوالہ جات جو آپ نے سنے، اس میں پہلا حوالہ ہم نے دانیل کی کتاب میں سے سنا۔ دانیل کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 4 آیات جو ہیں وہ ہم نے سنی۔ کون سا حوالہ سنا؟ دانیل، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 4 آیات۔ دانیل کا مطلب خدا منصف۔ کیا مطلب ہے؟ خدا منصف۔ خدا دان اور ایل، دان منصف اور ایل خداوند، خدا۔ عام طور پر دانیال بھی لفظ اور اس کا بھی یہی مطلب ہے۔ پہلی 4 آیات، خدا نے بنی اسرائیل، یہودا کے قبیلے، یہودا کی سلطنت، اس کو ایک بت پرست بادشاہ کے سپرد کر دیا۔ کس کے سپرد کر دیا؟ میں نے کہا تھا آپ نے خود وعدہ کرنا ہے، آپ نے وعدہ کیا ہے، آپ نے خود وعدہ کیا کہ میں گل خدا دی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا دھیان بھی میری طرف رہے، کوئی بات نہیں، باہر آگے پیچھے کو اگر کوئی شور ہے۔ یہودا کا قبیلہ، کس کا قبیلہ؟ اور اس کو کس کے سپرد کر دیا؟ خدا نے ایک بت پرست بادشاہ کے سپرد۔ کیوں؟ اس کی وجہ تھی کہ خدا دراصل بنی اسرائیل کو کچھ سکھانا چاہتا ہے۔ اس نے کیوں سپرد کیا آج یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اس حوالے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بت پرست بادشاہ بہت سارے لوگوں کو اسیر کر کے اپنے ملک میں لے جاتا ہے اور خدا کے گھر کے ظروف اور بہت کچھ جا کر اپنے بت خانہ میں جمع کرتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے محل کے لیے وہ فکر مند ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک معیار کے لوگ اس محل میں ہوں۔ میں آپ کے لیے چوتھی آیت
اس کا دوبارہ میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. کیسے لوگ، وہ کون؟ ایک بت پرست بادشاہ. کون اپنے محل کی فکر کرتا ہے؟ ایک بت پرست بادشاہ اپنے محل میں کھڑے ہونے والے کے لیے ایک معیار. اور اس کا معیار کیا ہے؟ آئیے میرے ساتھ سنیے. وہ بے عیب. کیا کہا اس نے؟ میرے ساتھ دہراتے جانا ہے. وہ کیا ہو؟ بے عیب. اور دوسرا جوان. بے عیب اور جوان، بلکہ خوبصورت اور حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور اور صاحب علم. کیسا معیار ہو؟ کیسا معیار ہو؟ بے عیب، جوان، حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور، صاحب علم ہو، جن میں یہ لیاقت ہو، قابلیت ہو کہ وہ کیا ہو؟ شاہی قصر میں کھڑے رہ سکتے. بت پرست بادشاہ جو ہے وہ اپنے محل کے لیے اس کے اندر ایک معیار رکھتا ہے. کون؟ بت پرست بادشاہ. وہ اپنے محل میں، اور کیا بادشاہوں کے بادشاہ، کل کائنات کا مالک اور خالق، جس نے انسان کو اور ہمیں بنایا، اس کی کلیسیا میں، اس کے گھر میں کھڑے ہونے کا، کام کرنے کا، خدمت کرنے کا کوئی معیار ہے جو بت پرست بادشاہ کا مقابلہ کرتا ہو؟ کیا ہم کلیسیا میں جب چنتے ہیں، چناؤ کرتے ہیں، کیسے ہوں؟ کون ہو؟ وہ کون سی سوچ کے ساتھ ہم خدمت میں لاتے ہیں؟ وہ کس سوچ کے ساتھ، کس معیار کے ساتھ ہم کسی کو دعا کے لیے اپنے گھر میں لاتے ہیں؟ وہ کس معیار کے ساتھ ہمارے بچوں کو سکھانے کے لیے ہم مقرر کرتے ہیں؟ وہ کون سا معیار ہے جو نوجوانوں کو تعمیر کرنے کے لیے، بنانے کے لیے، تاکہ مستقبل کی کیا ہو؟ کیا ہو؟ کیا ہو؟ خادم ہو، خدا کے گھر میں کھڑے ہو. ان میں کیا ہو؟ کیا ہو ان میں؟ ایک بت پرست بادشاہ اپنے محل کے لیے معیار رکھتا ہے، لیکن کلیسیا، خدا کے گھر میں ان کا کوئی معیار نہیں. ہمارے مسلم دوست بھی اس میں آتے ہیں، درس میں اس کو بھیج دیتے ہیں جس کو شاید وہ اب نارمل ہو. ہمارا مذہبی رہنما شاید سوچنے اور سمجھنے کی اسکل نہ رکھتا ہو. ہمارے بچوں کو سکھانے والا جو سنڈے اسکول ٹیچر ہے، اس میں یہ اہلیت نہ ہو. ہمارے جوانوں کے سوال، ان کا جواب دینے کی شاید اہلیت نہ رکھنے والا شخص ہمارا کیا ہو؟ کیا ہو؟ کیا ہو؟ ہمارا رہنما. اور یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا. اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا. دونوں کہاں پر جائیں گے؟ کیا نتیجہ نکلے گا؟ کہ وہ گڑھے میں گریں گے. اور کلیسیا میں اس وقت پوزیشن یہ ہے، حالات یہ ہے کہ صرف 2% جو خادمین، میں آپ کو بڑی اہم بات بتانے لگا. 2% آپ کے 98% لوگوں کو، خادمین کو، پروسیس آف سلویشن کا ہی نہیں پتا، نجات کے مراحل کا علم نہیں ہے.
کو چھوٹے کی طرف، کوئی آپ کو بڑے بپتسمے کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے، کوئی آپ کو اشعار بانی کی طرف کھینچ کے لے جائے گا، کوئی اور کسی طرف لے جائے گا، کوئی بھی یہ نہیں بتائے گا کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے میں کیسے نجات یافتہ ہوں، وہ کس طرح سے میرا نجات دہندہ ہے۔ یہ ہماری حالت۔ لیکن ایک بت پرست بادشاہ، کیا آپ اپنے لیے معیار بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں یا نہیں؟ کیا آپ اپنے بچوں کے اسکول کے لیے معیار رکھتے ہیں؟ کیا آپ اپنے بچوں کے لیے ڈاکٹر کا ایک معیار رکھتے ہیں؟ تو آپ کے چرچ میں، آپ کی کلیسیا کیا معیار ہے؟ آپ کسی کو بھی پادری صاحب کہہ دیتے، آپ کسی کو بھی اٹھا کر کیا کہہ دیتے؟ پاسٹر۔ یہ بت پرست بادشاہ آج کی کلیسیا سے کئی حد درجہ بہتر انسان ہے، جو اپنے محل کے لیے، وہ ہے تو بت پرست، لیکن اپنے محل کے لیے کیا سوچتا ہے؟ کیسا ہو میرا مذہبی، میرے محل میں کھڑے ہونے والا شخص جو ہو وہ کیسا ہو؟ ہر طرح کے علم سے ماہر ہو۔ لیکن میرے عزیزو، ہماری حالت کیا ہے؟ اس میں اپنے آپ کو بھی سب کو شامل کرتا ہوں۔ ہمارا معیار دراصل کوئی معیار نہیں جس کے وسیلے سے ہم یہ سیکھ سکیں، جان سکیں کہ ہمیں کلیسیا میں، خدا کے گھر میں کیسے لوگ چاہیے اور کیسے ہیں۔ ویسی ہی کلیسیا ہو چکی ہے۔ ہماری مذہبی رہنماؤں کی جو ایک بڑی فورس، کل ہی کو میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک پاسٹر سو کارڈ بیٹے، سو کارڈ پاسٹر، اس نے کہا کہ خدا نے 7 دن میں زمین و آسمان کو بنایا۔ سو کارڈ۔ ان کی حالت اور کلیسیا کی حالت کیا ہے؟ 6 چیزیں ہیں جس سے خدا کو نفرت ہے۔ کیا ہے؟ 6 چیزیں کیا ہم نے سنا مثال میں؟ 6 چیزیں ہیں جن سے خدا کو کیا ہے؟ بلکہ 7 جن سے اسے کراہیت۔ اور اس میں پہلی چیز کون سی ہے؟ اونچی آنکھیں۔ کون سی آنکھیں؟ یعنی ماتھے سے تھوڑا سا اوپر ہو گئی۔ اونچی آنکھوں کا مطلب کیا ہے؟ تکبر، غرور۔ کون سی آنکھیں؟ آنکھوں کی بات ہے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کو نفرت کس سے؟ اونچی آنکھیں، یعنی غرور، گمان سے۔ اور ہمارے خدمت میں اور کلیسیا میں یہ عام بات ہے۔ غرور اور گمان جو ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ عام بات۔ نمبر 1 پہ جس سے خدا کو کیا ہے؟ کیا ہے؟ نفرت۔ اونچی آنکھیں، آپ نے یاد رکھنا۔ اور دوسری چیز جھوٹی زبان۔ دوسری چیز یہاں پہ بات کی۔ اب کہاں پر؟ زبان۔ کون سی زبان؟ آپ یقین مانیں کہ ہم کلیسیا میں قائم رہنے کے لیے اور کلیسیا کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھنے کے لیے ہم جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ مجھے یہ بھی آتا ہے، میں یہ بھی پڑھا ہوا ہوں، میں نے یہ بھی کیا ہے۔ اور حقیقت کیا ہے؟ نہیں آتا، نہیں بتا سکتے۔
اور جھوٹی زبان خدا کو اس سے کیا ہے؟ کیا ہے؟ بت پرست بادشاہ کا معیار کیا تھا؟ بے عیب، جوان، خوبصورت، حکمت میں ماہر. اور ہماری لیاقت کیا ہے؟ ہماری لیاقت کیا ہے؟ اونچی آنکھیں اور شرما کے نہ بولیے. ہماری لیاقت یہی ہے. ہم مغرور، گھمنڈی اور جھوٹی زبان. اور پھر تیسری چیز جس سے خدا کو کیا ہے؟ نفرت ہے، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ. پہلی بات کہاں پر؟ دوسری بات، تیسری بات، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ. ہمارے ہاتھ شاید انہوں نے فائر نہ کیا، ہمارے ہاتھوں نے شاید کسی کو مارا نہ، زخم نہ دیا، لیکن ہماری سوچ، ہمارا طریقہ کار بہت سارے لوگوں کو دفن کرنے کا ہے. ہم بہت سارے لوگوں کو مار چکے، ہم ان کو جینے، زندہ تو ہیں لیکن وہ مرے ہوئے. اور وہ کون ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو اپنی کلیسیا کو مار چکے، جن کو علم نہیں ہے کہ یہ زندگی یسوع مسیح نے کیسے جیتی، یہ کیسے بچائی. لیکن ہمارا حال، ہماری لیاقت یہی ہے. ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ. صرف ہم اپنے کرسی کی حد تک، ہم صرف اپنی پوزیشن کی حد تک ہم بہت ساروں کا گلا دبا رہے ہیں. اور پھر چوتھی چیز، برے منصوبے باندھنے والا دل. کہاں پر بات گئی؟ کیا چیز چوتھی؟ برے منصوبے باندھنے والا. ہم پھر سوچتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے خدمت میں گرانا ہے. برے منصوبے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے عزیز کو، اپنے دوست کو کس طرح سے گرانا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے خاندان کو کس طرح سے گرانا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے دشمن کو، اپنے کسی اور کو کس طرح سے گرانا ہے. ہمارا دل کیا کرتا ہے؟ برے منصوبے باندھتا ہے. یہی ہماری لیاقت. اور یہ خدا کو کیا ہے؟ اس سے کیا ہے؟ نفرت. پہلی چیز، دوسری چیز، تیسری چیز ہاتھ، چوتھی چیز اور پانچویں چیز جسے خدا کو نفرت ہے، شرارت کے لیے تیز رو پاؤ. کس کے لیے؟ ابھی شرارت کرنی ہو تو ہمارے پاؤں 1 لیٹر میں کتنے؟ 70 کلومیٹر. مجھے تو کچھ اور لگتا ہے. ابھی کوئی شرارت کرنی ہو، بارش ہو، طوفان ہو، کچھ بھی ہو، ہم وہاں پر کیا ہوگا؟ پہنچ جائیں گے. اور خدا کو اس سے کیا ہے؟ نفرت. ہم نے کسی کو چیلنج کیا خدمت میں آنے کے لیے، تو انہوں نے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھ سے چلا نہیں جاتا، اب مشکل ہے. لیکن وہ بابا جی روز کسی نہ کسی کے خلاف، کسی نہ کسی کو بھڑکانے کے لیے پیدل ہی پہنچ جاتے.
انہیں ہم نے کہا کہ خدمت میں آپ بوڑھے ہو گئے اور شرارت کے لیے آپ کے تیز رو پاؤں، شرارت کے لیے آپ کے، ابھی آپ غور کر لیں، ہم جو یہ پروگرام جس کی اوپننگ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ سنڈے اسکول کی اوپننگ. آپ کے بچے یہاں پر سیکھ، نوجوانوں کی بائبل اسٹڈی اور خواتین کی اسٹڈی. مجھے پتہ لگا کہ کوئی خدمت والے لوگ ادھر بھی پھرے، شرارت کے لیے کیا چیز؟ تیز رو پاؤں. نہ ہم سکھائیں گے نہ کسی کو کیا کریں گے؟ سکھانے دیں. نہ کام کریں گے نہ کسی کو کرنے دیں گے. لیکن میرے عزیزوں، جو شرارت کے لیے تیز رو پاؤں ہے اس سے خدا کو کیا ہے؟ نفرت. بت پرست بادشاہ کا معیار پھر اپنے ذہن میں لائیے، اور ہمارا معیار کیا ہے؟ کیا ہے؟ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں اور چھٹا، جھوٹا گواہ جو دروغ گوئی کرتا ہے. آنکھیں ہو گئی، زبان ہو گئی، ہاتھ ہو گیا، دل ہو گیا، پاؤں ہو گئے، کون سی چیز رہ گئی؟ کون سی چیز رہ گئی؟ ہاں جی؟ دماغ. اس کی بات رہ گئی تھی، اور وہ کیا ہے؟ دروغ گوئی کرنا. دروغ گوئی یعنی ایسی بات گھڑنا، ایسا جھوٹ، اس طرح سے جھوٹ بولنا کہ وہ سچ معلوم. دروغ گوئی. ہمارا دماغ، اس کی یہی کیا ہے؟ ابیلٹی. یہی اس کی کیا ہے؟ کیا ہے اس کا ٹیلنٹ؟ کیا ہے ہمارے دماغ کا ٹیلنٹ؟ کیا ہے؟ آپ لوگ وہ بیٹھ جائیں گے، میں ان کو بٹھا دیتا ہوں، آپ میری طرف دیکھیے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، خدا کو یہ چھٹی چیز جس سے کیا ہے؟ نفرت ہے. دروغ کوئی. ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ دروغ گو ہیں. اور پھر ساتویں چیز جس سے خدا کو کیا ہے؟ نفرت سے آگے ایک لفظ، کراہیت. نفرت میں گنجائش باقی، کراہیت میں گنجائش باقی نہیں. خدا کو کراہیت. پہلی کیا تھی؟ اونچی آنکھیں. دوسری کیا تھی؟ تیسرا کیا تھا؟ چوتھا کیا تھا؟ پانچواں کیا تھا؟ چھٹا کیا تھا؟ اور یہ ساتویں چیز، یہ پورے کے پورے جسم کی بات ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک. خدا کو اس سے کراہیت ہے. جو کیا کرے؟ بھائیوں میں کیا کرے؟ بھائیوں میں نفاق ڈالے. آپ یقین کریں، پاکستان میں سب سے تیزی سے جو کلیسیا بڑھتی ہے اسے روسا چرچ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بولیے. روسا. جو کسی بھی چرچ میں روس گیا اس کو جلدی سے قابو کرنے کے لیے، جلدی سے، اور وہ پھر کیا ہو جاتی ہے؟ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ کلیسیا بن جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں، یہ ساتویں چیز جس سے خدا کو کراہیت ہے، جو بھائیوں میں نفاق ڈالے. دروغ گوئی، نفاق ڈالنا، ظاہر میں دوست اور باطن میں کیا ہونا؟ دشمن ہونا. خدا کو اس سے کراہیت. اس لیے میرے عزیزو یاد رکھیں، یہ روسا چرچ جو ہوتا ہے، یہ روسا کلیسیا جو ہوتی ہے، کسی کو کسی کے ساتھ پہلے ناراض کرنا،
پھر اس کو کیا کرنا؟ اپنی کلیسیا میں شامل کر لینا. پھر نکل جانا کسی اور جگہ پر. کیا کرنا؟ جا کر کیا کرنا؟ ناراض کرنا. اور پھر اس کو کیا کر لینا. اس لیے پاکستان میں روسا چرچ وہ سب سے زیادہ ترقی پاتا ہے. ابیلٹی کیا ہونی چاہیے؟ بندے نے رسان دی، طریقہ کار آپ کو آنا چاہیے کہ بندہ رس جائے، ہے نا، کسی نہ کسی نہ. اور میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں، کلیسیا کون؟ نہ ڈینومینیشن کا نام لے، نہ روسا چرچ کا نام لے. کلیسیا کا فرد کون؟ جو مسیح یسوع کے وسیلے سے جیتا گیا. نہ اس کی آنکھیں اونچی ہوں گی، نہ اس کی زبان، نہ اس کے ہاتھ، اور نہ اس کا دل، نہ اس کے پاؤں، نہ اس کا دماغ، نہ اس کا پورا بدن جتنا مرضی زور لگا لے کہ ہم کلیسیا اور خدا کے خلاف چلے، وہ شخص جو کس وسیلے سے آیا ہو؟ یسوع مسیح کے وسیلے سے جیتا گیا ہو، چاہے وہ خدمت میں ہو، چاہے وہ کلیسیا میں ہو. اس لیے پہلی بنیادی ابیلٹی کیا ہے؟ یسوع مسیح کے لیے لوگوں کو جیتنا. کس کے لیے جیتنا؟ ہم روسا چرچ بنا لیتے ہیں، ہم روسا کلیسیا بنا لیتے ہیں. میں آج آپ کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں، آپ کسی بھی کلیسیا کے، اگر آپ کے کلیسیا میں سنڈے سکول نہیں ہے، آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کی کلیسیا میں سنڈے سکول چلائیں گے. اگر آپ کی یوتھ میں سٹڈی کروانے والا کوئی نہیں، ہم آپ کو آپ کی کلیسیا میں سٹڈی کروائیں گے. لیکن اس ابیلٹی سے باہر آئیے، اس معیار سے باہر آئیے. یسوع مسیح کے لیے جیتے جانے کے لیے اپنے بچوں کو پیش کریں. یسوع مسیح کے لیے جیتنے کے لیے آپ کی یوتھ، آپ کے نوجوان. پچھلے دنوں میں نے زبور کہ بتایا کہ ساتھ کیا ہے؟ رائٹر. کسی نے جلدی سے نیٹ سے دیکھا اور ایک میسج بھیج دیا. ہماری یوتھ یہ سمجھتی ہے کہ نیٹ سے جو چیز دیکھی جائے گی وہ ٹھیک ہوگی، لیکن میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں کہ ہر چیز درست نہیں ہے. وہاں سے ریسرچ جو آپ اٹھاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی زبردست ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ابھی یہ ابیلٹی نہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں. یہ آپ جان سکتے ہیں یا نہیں جان سکتے، یہ آپ کے اندر ابیلٹی نہیں. اس لیے بہتر کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اب کسی نے سوال بھیجا بچوں کو، نوجوانوں کو، کہ بتائیں کہ بائبل کب اور کتنی دفعہ کہاں پر لکھی گئی. تھیولوجیکلی کوسچن ہے. کون سا سوال ہے؟ میرے عزیز، نہ سوال کرنے والے نہ جن سے سوال کیا جا رہا تھا ان کو پتہ نہیں. یہ تھیولوجیکل کوسچن نہیں ہے، یہ ہسٹوریکل کوسچن، یہ ببلیولوجی کا سوال ہے، یہ تھیولوجی کا سوال نہیں ہے. ہر سوال تھیولوجی کو بیان نہیں کرتا. تھیو کا مطلب خدا، تھیولوجی مین علم الخدا، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کو بیان کرنا، اسے تھیولوجی کہتے ہیں. لیکن جب آپ ہسٹری پوچھیں گے، آپ بائبل کے متعلق سوال پوچھیں گے، کب، کہاں، کتنی دفعہ لکھی گئی، تو یہ ببلیولوجی کا سوال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ابیلٹی جو ہے، ہمارا جسم جو ہے،
وہ دراصل ان 7 چیزوں میں پھنسا ہوا ہے۔ ہماری کلیسیا نے ہمارے جو خدا کے گھر ہے وہاں پر قائم کرنے کے لیے کوئی ابیلٹی نہیں رکھی گئی، کوئی سوچ نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، کرنا کیا ہے؟ کرنا یہی ہے کہ ہم یسوع مسیح کے وسیلے سے جیتے جائیں۔ کیا آپ کو معلوم کہ یسوع مسیح نے آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے رکھی ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ کیا آپ کے بچے بتا سکتے ہیں؟ کیا آپ کی یوتھ یہ بیان کر سکتی ہے؟ نہیں۔ 3 قسم کی کلیسیا جو شریعت اور نیک اعمال پر بھروسہ کرنے والی کہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ ساکرامنٹل، اس ساکرامنٹ کو اس طرح سے کریں، اور ہماری بہنیں بہت زیادہ ساکرامنٹ میں جاتی ہیں، ہماری بیٹیاں بہنیں، بڑی تصویریں اگر آپ فیس بک پہ دیکھیں، جو جسے پانی کا بپتسمہ لوگ کہتے ہیں، وہ لینے کے لیے زیادہ خواتین، ہماری عبادت میں خواتین، آدمی گھر کے تالے یا ان کو رضائی چپک جاتی، یا ان کی وجہ کیا ہے؟ دراصل خدا کے لیے جیتے نہیں گئے، یسوع مسیح کے لیے جیتے نہیں گئے۔ اس لیے میرے عزیز، بت پرست بادشاہ کا معیار اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو کیا ہے؟ اور آپ کی کلیسیا، آپ کی کہانت، آپ کے خدمت میں جو لوگ ہیں، ان کا معیار کیا ہے؟ یہ معیار ہے۔ اسی میرے عزیز، اپنے بچوں کو ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، اس پروسیس میں سے گزرنے کے لیے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں۔ دوسرا تیموتھیوس اس کے 30 باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، مگر تو ان باتوں پر جو تو نے سیکھی تھی اور جن کا یقین تجھے دلایا گیا تھا، یہ جان کر قائم رہ کہ تو نے انہیں کن لوگوں سے سیکھا ہے۔ کن لوگوں سے؟ جس کا معیار یہ ہے، اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، برے منصوبے باندھنے والا دل، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، نفاق ڈالنے والا برین، اور بھائیوں کو تقسیم کرنے والا۔ کیا آپ نے انہیں سے سیکھا ہے؟ اور اگر انہیں سے سیکھا ہے تو پھر ضرورت کیا ہے کہ جو کلیسیا ہے وہ روسا ہی رہے گی، وہ کبھی بھی یسوع مسیح کی تعلیم کو نہ جان سکے گی، نہ اس پر قائم رہے گی۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ کے پاس موقع ہوگا۔ آپ کسی بھی ڈینومینیشن کا فکر نہ کریں کہ میرے ساتھ فلان راز ہو جائے گا، فلان یہ ہو جائے گا۔ ہمیں آپ سے کوئی یہ مفاد نہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کوئی کلیسیا بنانی ہے، یا کوئی یا بے روزگار ہیں، یا کچھ ایسا ہے، نہیں۔ آپ کی اگلی نسل، آپ کے بچے، آپ کے نوجوان اگر یسوع مسیح کے وسیلے سے جیتے نہ گئے، تعمیر نہ کیے گئے، تو میرے عزیزو، کلیسیا ختم ہو چکی۔ کیا ہو چکا؟ کیا ہو چکا؟ آپ اپنے آپ کو کلیسیا کہتے ہیں، لیکن کلیسیا کو ختم ہوئے آج سے 20 سال ہو چکے۔ اب کلیسیا نہیں ہے، اب بس روسا چل۔ اب سیکھنے اور سکھانے کا کچھ نہیں،
اب بتانے کا کچھ نہیں، آپ یہ یقین مانیں یہاں پہ بلڈنگ کے حساب سے 3-4 چرچ ہیں، طبلہ بجانے والا پکڑ کے لانا پڑتا ہے، باجا بجانے والا ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور اگر آپ ڈھونڈیں کسی کمرے میں آپ بلا لیں میوزیشنز تو بے تحاشا ہوں، یہ حقیقت۔ یہ میوزیشن پیچھے نسل پیدا نہیں کر رہے، اس کی وجہ کیا ہے یہ وہ جانتے ہوں گے، وہ کیوں نہیں سکھا رہے۔ آپ کی کلیسیاؤں میں سیمنری میں جانے والا نوجوان کوئی نہیں، اس کی وجہ کچھ اور بھی ہے کہ ہماری سیمنری تو ایسے ہی کھل جاتی، بہت سارے نوجوان مجھے ملے، میں پاسٹر بن رہا ہوں، یقین جانے میں کوئی فیکٹری نہیں جانتا جہاں پہ پاسٹر بنتے ہوں، آپ جانتے کوئی فیکٹری جہاں پر کون بنتے ہو؟ پاسٹر بن رہے ہیں۔ میں نے کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں دیکھا دنیا میں، نہیں جو ٹریننگ دیتا ہو پاسٹر بننے کی۔ دو غلط قسم کی اصطلاحات کہ پاسٹر بن رہا ہوں اور ٹریننگ ہو رہی، تربیت ہو رہی، صرف پاسٹر پیدا ہو رہے۔ اگر کسی کو ہاتھ لگ گیا، پادری صاحب کا کوئی تھیلا شیلا اٹھا کے بندہ پھرتا ہو، پادری صاحب کو بھی فکر ہوتی ہے یار یہ تھیلا چک کے پھرتا ہے، انہوں کہنا ہے چل تو ہوں تم کی ایوانجلسٹ، تو کیا ہے؟ میں مکروز انجیل، ہاں جی، اور پتہ نہیں کیا کچھ، ایوانجلسٹ۔ میں کلیسیا کو بتا رہا ہوں ایوانجلسٹ بننا مشکل ہے، وہ پادری صاحب سے بڑا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پادری صاحب ہوں، فادر صاحب ہوں، ان سے بڑا ہوتا کیا ہے؟ ایوانجلسٹ کا ہے۔ اس نے نئی کلیسیا بنانی، روسی چرچ نہیں۔ اور ہم ایوانجلسٹ تو گھر میں ہی ایسے پتہ ہی نہیں لگتا کب آ گیا مارکیٹ۔ 2 ہفتے کے بعد سینئر پاسٹر، بھائی کس نے کر دیا سینئر؟ 2 ہفتے میں کیسے کوئی سینئر ہوتا ہے؟ اور اس پاسٹر کے ساتھ یا پادری صاحب کے پاس سینئر کی اصطلاح کی ضرورت نہیں۔ آپ کو پتہ ہے پادری لفظ کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ خاموش ہے اس لیے کیا مطلب ہے؟ پدر سے نکلا ہے، پادری پدر، باپ، سینئر باپ، کیسی عجیب سی اصطلاح۔ کل وہ باپ، پھر وہ کیا ہو گیا؟ سینئر باپ ہو گیا، بچے ہے ہی نہیں، یعنی کلیسیا کوئی نہیں، کیونکہ وہ کسی فیکٹری سے بن کے آئے، کسی فیکٹری سے۔ اسے دعا کرنا آ گئی ہے، اسے کلام پڑھنا آ گیا ہے۔ پادری بننے کے لیے کلام پڑھنا یہ بلاہٹ کی بات ہے۔ خدا نے بلایا، زیادہ استاد نہ بنے، کیا کہا؟ نہ بنے، کیونکہ استاد بنا بنایا آتا ہے۔ خدا نے، کس نے بنانا ہے؟ خدا نے۔ بلاہٹ ہے اس کی، استاد ہونے کی اس کی کیا ہے؟ بننے سے استاد نہیں بنتا، ہونے سے ہوتا ہے۔ کہانت کرنے کے لیے جس کلیسیا کی پاسبانی کرنی ہے وہ کلیسیا کا ہونا ضروری۔ پھر آرڈینیشن ہو، کس چیز کا آرڈینیشن کر رہے ہیں؟ پاسٹر بننے کا، پادری بننے کا، ایوانجلسٹ بننے کا، کیا بننے کا؟ کسی فیکٹری میں نہیں بنتے۔ اس لیے اپنے بچوں کو بچائیں، اپنی یوتھ کو محفوظ کریں۔ پاکستان میں بہت ساری فیکٹریاں کھل چکی،
آپ وہاں پر بھیجیں گے، دوسرے ہفتے کہہ دیں گے کہ یہ پاسٹر، پھر تیسرے ہفتے وہ کہیں گے یہ سینئر پاسٹر۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنے بچوں پر ترس کھائیں۔ ان کو آپ کیا بنوا رہے ہیں جو اس مطلب کا، اس کہانت کا مطلب بھی نہیں جانتا؟ اس کو آپ کیا بنوا رہے ہیں؟ وہ روزہ چرچ بنائے گا، وہ لڑے گا۔ آپ یقین مانیں، لوگ بپتسمہ لے لیتے ہیں، پھر انہیں اس کا پتہ نہیں ہوتا یہ کیوں لیا، مجھے پتہ نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر وہ جھوٹی لڑائی جنگ لڑتے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ لوگوں کو پتہ لگے گا کہ میں اندر سے کیا ہوں؟ خالی، کچھ پتہ نہیں، کچھ بھی نہیں معلوم، اور وہ جھوٹی زندگی گزارے۔ آپ اپنے بچوں کو بچائیں، پہلے اسے سنڈے اسکول، اسے یوتھ میں اسٹڈی کروائیں، اسے اس قابل بنائیں کہ وہ سیمنری جائے۔ کہاں پر جائے؟ سیمنری کا مطلب سیکھے۔ سیمنری کیا ہوتی ہے اس کا مطلب آپ کو آنا چاہیے۔ پھر کسی بھی پھاڑنے والے کے حوالے نہ کر دیں۔ یقین مانے، آپ یہاں پر پتہ نہیں کتنے پاسٹر ہیں، سب کے سب نئی پیداوار دے رہے ہیں، وہ آپ کے بچوں کو پھاڑ رہے ہیں، ان کو تباہ کر دیں گے۔ وہ مانگنے والے بن جائیں گے، وہ توڑنے اور نفاق والے بنیں گے، وہ یسوع مسیح کے لیے جیتنے والے کبھی نہیں بنیں گے۔ اسی میرے عزیز، ہم اپنی سروسز اور جو تربیت یافتہ ہے، جو جانتے ہیں کس طرح سے یسوع مسیح کے لیے جیتنا ہے، کس طرح سے تربیت دینی ہے، پھر اس قابل بنانا ہے کہ کلیسیا کے صرف ممبر ہو سکے۔ ہم یہاں پر اسٹڈی سینٹر بنا رہے ہیں۔ مجھے کسی نے، بچے نے فون کیا، آپ ڈپلوما بھی دیں گے؟ میں پتر بنا کے دے دوں کوئی ڈپلوما، پہلے اسٹڈی تو کر لو، علم تو ہو، معلوم تو ہو یہ کس بلا کا نام ہے، یہ کون سی چیز ہے، اس کا مرکزی مضمون کیا ہے، اس کا علم تو ہو کہ یسوع مسیح کس طرح سے میرا نجات دہندہ ہے، معلوم تو ہو کہ روح القدس کا میری زندگی میں کام کیا ہے۔ پھر پدر، باپ، کاہن، فادر بننے کی سوچیں، پھر سوچیں، پھر اپنے بچوں کو بھیجیں۔ یہ انتہائی افسوسناک حالت ہے، اور آپ کے یہاں سے نوجوانوں نے انیشیٹو لیا۔ یقین مانے، میں نے جب ٹیکساس سے یہاں پر آیا، مارچ تک ہم کچھ نہیں کریں گے، لیکن خدا نے ان جوانوں کے دل میں یہ ڈالا کہ وہ ہمیں چیلنج کریں، اور پھر ان علاقوں میں سنڈے اسکول، یوتھ، خواتین کی اسٹڈی جاری ہو سکے، اور ان بچوں کو، اس نئی نسل کو، اس مستقبل کو جو کلیسیا کا مستقبل ہے، اس کو خدا کے سپرد کر سکیں، اس کی تعلیم میں گونج سکے، تعمیر کر سکے، جیت سکیں۔ یہ خدا نے ان جوانوں کو تیار کیا، اور ہم ان کے مددگار، معاون ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے دل میں ارادہ کریں گے کہ ہم ان کا ہاتھ، ان بچوں کا، ان بزرگوں کا، ان خواتین کا، ان جوانوں کا خدا کے ہاتھ میں دیں، اور اس کا پاک روح اپنی حکمت اور دانائی کے ساتھ ان کو تعمیر کرے، اور یہ زندہ کلیسیا بن سکے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور ارادہ کریں، اپنے دل میں ارادہ کریں، جس طرح دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا، اور خدا نے ان چاروں جوانوں کو بت پرست بادشاہ کے معیار سے بڑا معیار اس میں تعمیر کر دی۔ اور اسی طرح ان جوانوں کو جو یہ کام کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، ان یونٹس کو بنانے میں مددگار ہوتے ہیں، ان کو خدا
اپنی طاقت قوت میں ہمیشہ استعمال کرتا رہے، اور آپ سب خاندانوں کو بھی خدا اپنے جلال اور بزرگی کے لیے استعمال کرے، اور ہمیں بھی اس قابل بنائے کہ ہم آپ کے بچوں کو، آپ کے جوانوں کو خدا کے کلام میں تعمیر کر سکیں۔ ارادہ کریں، سروں کو جھکائیں، اپنے بچوں کی فکر کریں، دعا کریں۔ ہم دعا کریں، خاموشی میں چند لمحات دعا کریں۔